اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ اپنی دوسری حاضری جب میں کر رہا ہوں تو 17 رمضان المبارک کی رات ہے، اور اس حوالے سے بھی آخر میں عرض کروں گا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں علامہ صاحب کے اشعار سے اس بات کو شروع کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اور کہیں فرقے ہیں کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقے ہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کو یہی باتیں ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری سوچ کا گرامر اب اتنا اس کا لیول گر گیا ہے، یا اتنی ہماری سوچ اب ہم اتنے تنگ دل اور کم ظرف ہو گئے ہیں کہ ہم نے ذات، زبان، فرقہ اور خاندان اور برادری کو جو ہے وہ قوم کہنا اور سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اپنی سوچ کو بہت، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس حوالے سے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ بس ہم اپنی ہی، حالانکہ آپ سمجھیں کہ ذات اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ شعوبوں و قبائل لتعارفوا کے لفظ آتے ہیں کہ ذاتیں اور قبائل جو اس لیے ہم نے بنائے کہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ پھر زبان، آپ یہ سمجھیں کہ زبان ہم آج اگر انگریز کے گھر میں پیدا ہوتے تو انگریزی بول رہے ہوتے، جس گھر میں اللہ نے بھیجا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، آج ان کی زبان، اس گھر کی زبان ہم وہی، ہماری مادری زبان ہے وہی ہم بول رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ سب سے بڑی زبان اور افضل زبان تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی ہے، جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قبر میں بھی جو سوالات ہوں گے وہ عربی میں ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی، اس کے حبیب کی زبان ہی پھر ہمیں کام آئے گی۔ فرقہ کے حوالے سے آپ یہ سمجھیں قرآن پاک میں بڑی مشہور آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب رب العالمین، خالق اور مالک بندوں کو یہ حکم دے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور آپس میں متفرق نہ ہونا، یا فرقہ یا فرق پیدا نہ کرنا۔ تو آج ہم لوگ انہی چکروں میں، ان مسئلوں میں پڑ گئے ہیں، اور کوئی آپ یہ سمجھیں کہ مذہب کے حوالے سے، دین کے کسی پلیٹ فارم سے، کوئی سیاست کے کسی پلیٹ فارم سے، کوئی زبان کے حوالے سے ہم مختلف ذاتوں میں، برادریوں میں، قبائل میں، مختلف گروہوں میں اور گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، جو کہ بڑا ایک، آپ یہ سمجھیں کہ ایک افسوس کا مقام ہے مسلمان قوم کے لیے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ علامہ صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ قوم ہمیشہ مذہب سے بنتی ہے، مذہب اس کی فاؤنڈیشن ہے، سب سے پہلے بنیاد ہے۔ دین کے حوالے سے پاکستان دو قومی نظریے کے تحت بنا، اور یہی حوالے پھر آگے ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں اپنے اساتذہ سے بھی۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آج 17 رمضان المبارک کی رات ہے، وہ شہدائے بدر کا وہ مارکہ حق و باطل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمارے دل اور دماغ پر تازہ ہو گیا ہے کہ یہی 17 رمضان المبارک کی رات تھی، اور پھر 17 رمضان المبارک کا دن آیا جب، تو 313 افراد، آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، اس میں سبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور آل صاحب کا ایک بہت یہ جو مجمع تھا، انہوں نے یہ جنگ لڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر یہ 313 نہ رہے تو پھر اسلام کا نام لینے والا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو رب العالمین نے کیسے اپنے حبیب کی اور اپنے حبیب کے غلاموں کی مدد فرمائی کہ فرشتوں کو بھی اس جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجا، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ 313 جو ہے وہ دنیا پر ان تمام کفار پر غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ لوگ تو صدیوں کو اپنا کر گئے، لوگ تو صدیوں کو اپنا کر گئے، کوئی لمحہ آپ بھی اپنائیے۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے معاملوں میں اگر اپنی زندگی کو گزار دیں گے، ان مسئلوں میں، آج میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم اس وقت یہ تو نہیں دیکھتے کہ اب یہ کون سی زبان بولنے والا ہے، کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم جذبہ
انسانی اور جذبہ ایمانی کے تحت ہی کوئی مرد ہو خواتین ہو، لیکن اس کی مدد کے لیے دامے درمے قدمے سخنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو یہی جذبہ انسانیت کا اور محبت کا، اس کو بیدار کریں، اس کو بڑھائیں کہ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا، خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا، نہ ہو خیال خود جس کو اپنے بدلنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔